أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سلام پروردگار عالم اس عزاداری کو قبول فرمائے اور جذبہ عزاداری میں اضافہ فرمائے۔ خدا بندہ ایام عزائے فاطمیہ میں بحق جناب بطول دعا کرتا ہوں عزاداروں کے درمیان کہ خدایا دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری ہو رہی ہے جناب بطول کی، پروردگار شرکائے عزا کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور اے میرے اللہ، تجھ سے دعا ہے عزاداروں کے درمیان اس مقدس جگہ پر کہ جہاں پر ذریعہ مظلوم کربلا اور فرش عزائے زہرا بچھا ہے، پروردگار تمام عزاداروں کو زیارت کربلا معلی اور حج کے شرف سے مشرف فرما۔ مل جل کے عظمت محمد اور آل محمد پر ایک صلوات ارشاد فرما۔ مومنین اکرام، میں نے قرآن مجید کے اس فقرے کو اپنی زبان سے جاری کیا بعنوان شرف کہ جو یہاں بیٹھے معزز سامعین میں اکثر کو انشاءاللہ حفظ ہوگا۔ ارشاد الہی، بیان خداوند منان، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بندگان خدا دعا کریں، دعا کریں
اور شاید توحید ایک خاص نہج پا بشریت کو متوجہ کر رہی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ اور دعا کرو ان کے حق میں جنہوں نے تمہیں پال کے بزم میں عزت کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کا موقع عطا کیا. دعا کرو ان کے لیے. اور دعا کا سیاق و سباق، تنزیل و ترتیب یہ ہو کہ تم اپنے ذہن میں اس خیال کو رکھنا کہ پروردگار ان پر رحمت نازل فرما ویسے جیسے انہوں نے ہم پر عالم طفلی میں رحم کیا، کرم کیا. یہ تو ہوا ترجمہ اور اس کے سلسلے سے. مگر اس آیت کا حسن اور کمال یہ ہے کہ قدرت نے اس آیت میں ایک لفظ سوچ سمجھ کے رکھا، یعنی یہ میری لفظ ہیں کہ ارادہ توحید بشر کے ذہن کو مہمیز کر رہی ہے کہ آمادہ ہو، اور وہ لفظ ہے لفظ رب. جو لفظ اپنے لیے وضع کیا قدرت نے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو قل رب ارحمہما، ایک بار رب پروردگار نے اپنے لیے رکھا، ایک بار یہ لفظ رب والدین کے لیے رکھا. حکمت ہے اس رب کے عام ترجمے اور عام معنی عام طور سے آپ کو پتا ہوں گے. رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے کے، پالنا. عام زبان میں اور سلیس کر دوں، پرورش. پرورش. لغات کا سہارا لیں یا ان لفظوں کی گہرائی میں اتریں تو کچھ معنی اور مدد کریں گے آپ کی، اور وہ معنی مدد یوں کریں گے کہ پرورش کا مطلب، پالنے کا مطلب فقط پیدا کر کے بڑا کرنا، گود کھلانا، یہی پرورش اور پالنے کا مطلب نہیں. میں یہیں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور یہی میرے مقدمے کی آخری وادی ہے. پرورش، پالنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گود کھلایا، سیانہ کیا، بڑا کیا، جوان کیا، اس کو پرورش کہتے ہیں. پالنا کہتے ہیں کہ ہم نے صاحب پال کے جوان کر دیا، ہے معنی. مگر ایک قریب ترین معنی لغات کے سہارے سے آپ کو اور ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ پرورش کا مطلب یہ ہے، ایک معنی قریب ترین معنی کہ ذہن کی تربیت کو بھی پرورش کہتے ہیں. میں وادی سے نکل گیا مقدمے کی، اور اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس تو گزارش کر دوں، صرف ماں باپ ہی پرورش نہیں کرتے، اپنی بات کی صداقت کے لیے کسی حد تک ایک گزارش کر دوں، ایک استاد بھی پرورش کرتا ہے. تو کیا استاد گود کھلاتا ہے؟ استاد جوان کرتا ہے؟ کہا نہیں، ذہن کی تربیت کرتا ہے. استاد ذہن کی تربیت کرتا ہے اور اس کو بھی پرورش کہتے ہیں. اب یہ کمال ہے، اگر آپ متوجہ ہوں اور آپ کے حضور میں گزارش پہنچا لے جاؤں کہ پرورش کا اپنا ایک کمال ہے. جیسی پرورش ہوگی اثر ویسا ہی ہوگا. میں اس وقت آپ سے آمنے سامنے کی بات کر لوں کہ جیسی پرورش ہوگی، نئی نسلیں بھی متوجہ ہوں، اور جو ابھی وادی زندگی میں قدم رنجاں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی گزارش ہے
کہ پرورش کے اوپر بڑا دھیان دیں. جیسی پرورش ہوگی ویسا اثر ہوگا. اچھی پرورش ہوگی اچھا اثر دکھے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے وہ کسی اور خاندان کو ریپرزینٹ کر رہا، مگر پرورش کرنے والے نے کمال کی پرورش کر دیا. ذرا اپنے جوانوں کو خطاب کر کے کہہ لوں، آپ علماء سے دریافت کر لیں، قبلہ آغایون سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، زاہد صاحب بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، آپ عزادار ہیں، ذی وقار ہیں، اور اس وقت تو بہرحال آپ کے سورسز، آپ کی جانکاری، آپ کی معلومات، آپ قدم بقدم خود تحقیق کر سکتے ہیں. مروان نے یزید کے بیٹے کے اوپر ریسرچ شروع کی فوری طور پر، اور اس کے ذہن کو ایک چوٹ پہنچا گئی ایک بات، یہ امیر شام کا پوتا، یزید کا بیٹا، بات حسین کی حمایت کی کرے گا. آن ٹائم ریسرچ شروع ہوئی کہ یہ پتا تو کرو، بلڈ کوئی اور ہے، بات کوئی اور ہے. بھائی رگوں میں بھی بالکل تاریخ ہے، ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ ہم اس تخت پہ نہیں بیٹھیں گے کہ جس کے پائے امام حسین کے خون میں لہو میں ڈوبے، تو ظاہر بات ہے چوٹ لگی نا کہ یہ کیا مطلب ہوا. یہ کسی اور خاندان کو بات، یہ تو چین آگے بڑھتی، یہ ایک دم سے یہاں بریک کیوں لگ رہا ہے؟ اب جو زندگی کے اوراق پر پیجز پلٹے گئے، زندگی کے ورق پلٹے گئے، کیلنڈر بدلا گیا، تو اب سمجھ میں آیا استاد اہل بیت کا چاہنے والا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کی پرورش اثر رکھتی ہے، ذہن کی پرورش اثر رکھتی ہے، جیسی پرورش کیجئے. اور اب دونوں بات، گود کھلا کے جوان کرنا یہ بھی پرورش، ذہن کی تربیت یہ بھی پرورش. اگر میں وادی مقدمے سے بالکل نکلنے کو ہوں، ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ، یہاں جوان بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، عزادار، ذی وقار سب بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ جوانوں نے بڑی آمادگی کر کے حضرت حسنین، حضرت رسول خدا، حضرت مرتضیٰ کو پرسہ دینے کی سعی کی ہے حضرت زہرا کی عزاداری میں. اب پرورش کے لیے دونوں اعتبار سے ذہن آمادہ رکھیے گا. لفظ رب یعنی پالنا، پالنا آسان اور سلیس اردو میں یعنی پرورش. پرورش کا ایک خاصہ یہ ہے کہ گود کھلایا، جوان کیا، یہ پرورش. ایک خاصہ یہ ہے کہ ذہن کی تربیت. اب میں مجلسی موضوع اور متن پہ آ جاؤں. اگر زہرا پرورش کریں، اگر سیدہ پالیں، قبلہ آغایون، اے اہل عزا جوانان، اے عزادار ذی وقار، میرے جملے گزارش ہیں آپ کے حضور میں، اگر زہرا پالیں تو پرورش پانے والا کیا بنے گا؟ کائنات میں خدا کی منتخب کردہ کنیز زہرا، خدا کی کنیز، رعایت لفظی ملحوظ خاطر رہے، وہ عظیم الشان شہزادی کہ جس کا احترام خاتم النبیین کرتے ہوں، سید المرسلین کرتے ہوں، جب وہ تربیت کرے تو کیا بنے گا؟ اچھا یہاں پر میں نے کہا نا کہ زہرا پالیں، زہرا تربیت کریں، تو پھر فی الفور ایک ذہن میں بات آئی، حسنین نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا، وہ امام ہے اور اس وادی میں زیادہ بیان نہیں دے پاؤں گا، چونکہ وہ امام منصوص من اللہ ہیں. وہ قانون امامت اور قانون معصوم وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ مگر سیدہ نے پرورش کیا ہے تو بالکل دونوں معنوں کو قریب کر کے کہوں، زہرا نے زینب پالا ہے. اب دیکھوں کہ آپ تک بات کتنی پہنچ رہی ہے.
زہرا نے زینب پالا ہے، زہرا نے فضہ پالا ہے۔ زہرا نے زینب کو گود میں کھلا کے شاہکار بنایا، فضہ کے ذہن کی تربیت کر کے عظیم الشان بنایا۔ اب زہرا کی تربیت ہے زینب کے پاس، دیکھیے تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تربیت کرنے والی شہزادی زہرا، تربیت لینے والی جناب زینب، زہرا کی تربیت نے زینب کو اس منزل پر پہنچا دیا۔ آخر تک گزارش کر رہا ہے حیدر مہدی، زہرا کی تربیت نے زینب کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ زینب معصومہ نہیں ہے مگر معصوم مشورہ لے رہا ہے۔ زینب معصومہ نہیں ہے مگر معصوم مشورہ لے رہا ہے۔ کس منزل پر پہنچایا؟ تو یہ تو گود کھلا کے جوان کیا، پرورش کیا، مگر ایک خاتون وہ کہ جسے سیدہ نے ذہن کی تربیت کر کے آسمان بنایا۔ ایام فاطمیہ ذرا اس جہت سے ملاحظہ کر لیں میرے جوان، میرے عزیز بزرگان، عظیم وقار کی سرپرستی میں زہرا نے فضہ کو فضیلتوں کا آسمان بنایا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے ایک جوان، اللہ جزائے خیر دے، تمام تر اس کے کلام پر جناب زہرا کو یاد کر کے عزاداری اور پرساداری پیش کرنے والے جوانوں پر اللہ برکت اور رحمت نازل فرمائے، خاص کر اس جوان پر کہ جس نے ابھی مجھ سے پہلے پڑھا۔ اب یہ کلام نہیں ہے، دیکھیں شاعری کی اپنی ایک قانون ہے، ایک اپنی اس کی صنف ہے، ایک اپنا اس کا دائرہ ہے، میں ادھر نہیں جاتا، مگر فضہ کو فضیلتوں کا آسمان بنایا۔ گزارش ہے کنیز کو پرورش کا اثر دیکھیے، یہ فضہ خود پرسنلی طور پر، ذاتی طور پر حبش کے بڑے گھرانے کی ہیں، بڑے گھرانے کی ایک خاتون، صنف نسواں، فیمیل، ایک بڑے گھرانے سے ریپرزینٹ کرتی، مگر جب دہلیز سیدہ پر آئیں تو شاہی مزاج اور شاہانہ لباس دونوں کو قربان کیا۔ نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں، شاہی مزاج اور شاہانہ لباس جب دونوں کے قربانی کا مرحلہ پیش کر دیا، دیکھیے آپ دنیا میں سرچ کر لیجئے، لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول بدل گیا، زندگی بدل گئی، گھریلو حالات بدل گئے، معاملات بدل گئے، مگر رنگ بو باس نہیں جاتی۔ ہم عذاب چھوڑیے، یہ آج کے ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہاں اس طرح کے جملے علاقوں میں سنے جاتے ہیں، ارے صاحب ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارا علاقہ، اتنے بگھے، اتنے خاندان، اتنا سب ہوتا ہے۔ ایک عورت جاہو حشم کی قربانی پیش کرے تو پہلا درس تو یہی مل گیا کہ اگر اہل بیت سے قرب حاصل کرنا ہے تو ایثار کا جذبہ کا پیدا کرنا پڑے گا۔ جتنا قربانی کا جذبہ آئے گا تو اب رزلٹ ادھر سے کیا ہوا، سب ادھر ہی سے رہے۔ فضہ نے جیسے ہی مزاج شاہانہ، لباس شاہی، جیسے ہی قربانی پیش کیا، زہرا نے ایثار فضہ دیکھ کے تاج کنیزی پہنا دیا۔ تاج کنیزی، اب فضہ ہے، زہرا کا گھر ہے، فضہ پروان چڑھ رہی ہیں، ذہن کی تربیت ہو رہی ہے، تو فضہ کے پاس ایک پرسنل کوالٹی، اب بس یہی مجلس ہے، آپ عزاداروں کے درمیان ایک مل جل کے مجلسی صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات ارشاد فرمائیں۔ فضہ کی اب ایک خاصیت یہ ہے کہ فضہ کے پاس علم کیمیا تھا، علم کیمیا، وہ لوہے کو کچھ ایسے تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کو سونا بنا لیتی تھی، ہاں
یہ ہسٹری. لوہے کو ایک عورت لوہے کو سونا بنا لے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ جو شادی شدہ حضرات نہیں ہیں انہیں شاید اس درد کا پتہ نہیں ہے، مگر میں ایک تجزیہ آن ریکارڈ پیش کر دوں کہ مجھے آپ کا پتہ نہیں. اگر اس زمانے میں جناب زاہد صاحب قبلہ، اس زمانے میں اگر کوئی خاتون لوہے کو سونا بنانے کا ہنر جان جائے تو علی گڑھ میں کیمپس میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کا بالکل پتہ نہیں ہے مگر میرا اپنا سونا گھر میں حرام ہو جائے گا. جائیے پتہ کیجئے کیسے بنا لیتی ہیں. آپ درد محسوس کر رہے ہیں، جائیے پتہ کیجئے کیسے بنا لیتی ہیں. اچھا صاحب، عورت حضرت فضہ صنف نسواں سونا بنا لیتی ہیں تو پھر آپ کے درمیان ماشاءاللہ ذی وقار عزادار آپ کے سورسز، آپ کی معلومات، علماء کی سرپرستی، آپ کے پاس آپ کے موبائل میں نہ جانے کتنے نمبرز، آپ پتہ کر لیں کہ اگر سونا بنا لیتی تھی تو بیچتی اچتی بھی تھی. اب اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ دیجیے گا کتنے کیرٹ کا بنا لی، کیرٹ پیرٹ آج کا ہے، یہ سب پہ دھیان نہ دیجیے گا. آپ یہ پوچھ لیجیے جنرلی ان شارٹ المختصر کہ سونا بنا لیتی تھی تو بیچتی بھی تھی. بھائی سونا بناتی، لوہے کو سونا بنا لیتی تھی، بیچ لیتی، اپنے گھر کا خرچہ چلاتی، سال پورا ہوتا خمس اہل بیت کے گھر بھی پہنچا دیتی، اہل بیت کے گھر پہ جا کے کنیزی کا شرف حاصل کرتی، کچھ خدمت کرتی، کچھ زہرا سے سیکھتی، ڈے بائی ڈے، روز بروز سیکھتی چلی جاتی. کیا مشکل تھی؟ بھئی ایک عورت سونا بنا لے رہی ہے تو بیچتی بھی تھی مارکیٹ میں کہ شوہر کو، عزیز کو، رشتہ دار کو، حضرت علی کو دیتی، بیچ لیجئے اور بیچ کے دیکھیے کتنا ملتا ہے. بس پوچھئے نا، ماشاءاللہ اب تو آپ کے پاس امکانات ہیں نا. دیکھیے اب پہچانیے، میں دوسرے رخ سے وارد ہو رہا ہوں بیان میں کہ سیدہ نے فضہ کے ذہن کی تربیت کر کے بنایا کیا. فضہ کو زہرا نے ذہن کی تربیت کر کے بنایا کیا. فضیلتوں کا آسمان. فضہ ایک آن میں سمجھ گئی کہ لوہے کا بنا سونا اور ہے جسے پنجتن جیسا کھرا سونا مل جائے. شعور فضہ اس منزل پر ہے. فضہ کا دوسرا کمال زہرا کی سرپرستی اور تربیت میں اوج اور عروج اتنا آ گیا اور پرسنل کوالٹی اتنی ڈیولپ کر گئی کہ فضہ رسول کا افطار وہاں سے منگا لیا. کوئی نادان بچہ ہو تو پوچھے کہ وہاں کہاں سے منگایا. وہاں کا ترجمہ کروں، رسول کا افطار آیا ہے آسمان سے، اللہ کے طرف سے نظام توحید میں کھانا آیا ہے، مگر موسیٰ نبی کی دعا پر قوم کے اندر اتنی کوالٹی صلاحیت نہیں تھی. موسیٰ نبی کی دعا پر آسمان سے من سلوہ آیا. دیگر اور مرحلوں میں آپ سرچ کر لیجئے، مگر کوئی خاصان خدا ہے. مگر جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی یہ وادی اکیلے فضہ کے نام تاریخ لکھے گی کہ رسول کا افطار منگا لیا. اپنی نماز 2 رکعت نماز یہاں پر ہی، کھانا وہاں سے آیا. تو میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا کیمپس میں، یہ نئی عمر کے بچے، جوان، بزرگوں کی سرپرستی میں عزادار ایام فاطمیہ میں بیٹھے، تو میں حیدر مہدی گزارش کروں پھر سرچ کیجئے نا کہ اب ذرا ذہن پر بھی زور دیجئے کہ جب فضہ مدینے میں رسول کی حیات میں کھانا آسمان سے اپنی عبادت کے ورچسپ پر منگا لیا تو یہی فضہ تو کربلا میں تھی. یہی فضہ تو کربلا میں تھی. وہاں کھانا کیوں نہیں منگایا 50 برس بعد؟ دیکھیے جیسے جیسے آدمی سینئر ہوتا ہے اس کی شخصیت میں اور وزن آتا جاتا ہے.
فضا رسول کی حیات میں اور رسول کی حیات کے بعد 50 برس بعد کربلا ہوئی. جو تخمینہ آپ لگا لیجئے کہ اس واقعے سے کربلا کا واقعہ کتنے دن کے بعد ہوا، مگر راؤنڈ فیگر میں تو 50 برس کہیے گا نا. 11 ہجری میں شہادت پیغمبر، 61 ہجری میں کربلا، تو سیدھے سیدھے یہ. مگر اس کے پہلے 1-2 سال 6 مہینہ کچھ ایسا رہا ہوگا. تو فضا کربلا میں بھی تھی، وہاں کھانا کیوں نہیں منگایا؟ دیکھیے ابھی ہم جناب زینب کا قصیدہ پڑھتے ہیں سرکار، حضرت عباس کے دل دادا ہیں، حضرت عباس کے فضائل پڑھتے اور سنتے ہیں. ابھی اس دہلیز کی کنیز کے فضائل سمجھیں. زہرا نے فضا کو فضیلت کا آسمان بنایا ذہن کی تربیت کر کے. دیکھیے مدینے میں کھانا منگانا یہ اختیار اور وقار اور مختار ہونے کا اعلان تھا، اور کربلا میں رکے رہنا نہ منگانا یہ مزاج امامت کو پہچاننے کی دلیل تھی. مجھے کہنے دیجئے کہ حبش کی رہنے والی جب زہرا کی کنیزی میں آئی تو ذہن کی تربیت کر کے سیدہ نے اتنا نکھار دیا کہ امامت کے مزاج کو بھی پہچانا، توحید کے نظام کو بھی جانا. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آلہ. ایک اور اس سے بہتر صلوات ارشاد فرما دو. میں گزارش کروں، آغایون تشریف فرما ہیں، میرے استاد حوض علمیہ میں تھے، اللہ انہیں صحت دے، ضعیف ہو گئے. آیت اللہ مطلوب محمدی جو ایران سے وابستہ ہیں، طلاب عزیز ذی وقار، وہ آگاہ ہیں ان کی شخصیت سے. ایک پڑھی لکھی مکمل مدلل محترم شخصیت. ہماری تربیت میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، آج یاد آ گیا تو پڑھ دوں کیونکہ آپ نے کلام پڑھا. فضا ہیں کیا، بنایا کیا زہرا نے، کس منزل پر پہنچایا. ایک روز بزم رسالت میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرا جز. فاطمہ میرا رسالت کی زبان کا ترجمہ ہے، دہرا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں. فاطمہ میرا جز. ذی وقار مجمع میں گزارش کروں، سب اسلامک ورڈنگز ہیں. جز جز کبھی بھی کل کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے کیونکہ جز جو ہوتا ہے وہ مشتق ہوتا ہے، نکلتا ہے، الگ ہوتا ہے تو کل سے، اور کل ہی کا وجود ہے. اب میں اس میں اور گہرائی میں جاؤں تو بہت سی باتیں اور ہو جائیں گی، میں جلدی سے سرے مطلب رہوں. فاطمہ میرا رسالت نے ارشاد فرمایا. آپ جو ہے وہ ہمارے علماء اہل سنت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی یہ جملہ عربی ورڈنگز کے ساتھ مل جائے گا. آپ دیگر علماء اسلام جنہوں نے طب آزمائی کی، اہل بیت پر قلم اٹھائی، ان کے ہاں بھی آپ کو یہ جملہ مل جائے گا. کتب شیعہ میں بھی آپ کو یہ جملہ باقاعدہ مل جائے گا، کوئی ایسی کنٹروورسی والی بات نہیں. فاطمہ میرا جز، یہ جو جملہ کہا نا، تو اچھا میں جز اور کل سمجھا ہی لوں اپنے چھوٹے بچوں کو، حالانکہ ماشاءاللہ ایک چیز ہوتی ہے کل، ایک چیز ہوتی ہے کل، ایک چیز ہوتی ہے جز. اکثر لوگ یہ نہیں سمجھے ایک چیز کیا چیز کل، ایک چیز کیا چیز جز. آپ ایک میگنیٹ لیجئے، چمبک، مقناطیس، اسے زمین پر فورس سے پٹخ دیجئے تو 1-2 بڑے ٹکڑے ہوں گے. اب اس وقت جلدی سے مجلسی زبان اختیار کر رہا ہوں میں، وقت کی تنگی اور دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سبب. ایک میگنیٹ کو، چمبک کو آپ زمین پر فورس سے پٹخ دیجئے، 1 بڑا ٹکڑا ہوگا یا 2 بڑے ٹکڑے ہوں گے، 1-2 چھوٹے ٹکڑے ہوں گے. تو جو بڑے ٹکڑے میں لمس اختیار کرنے کی صلاحیت ہے لوہا دیکھ کے، کیا وہ چھوٹے ٹکڑے میں نہیں رہے گی؟
تو عام زبان میں جلدی سے گزارش کر دوں، جو بڑا ٹکڑا ہے اسے کہیں گے بولے نا کل، اور جو اس سے نکلا ہے وہ چھوٹا ٹکڑا اسے کہیں گے ان شارٹ المختصر یہ کہ جو کل میں صلاحیت ہے وہی ٹرانسفر ہوگی جز میں، جو کل میں صلاحیت اور کمال اور کلا اور شرف ہے وہی سمٹ کے آئے گی جز میں. یہ ہے فاطمہ میرا جز ہے. وہ پیچھے کچھ دور پا کچھ ادھر ادھر بزم رسالت میں کچھ بیٹھے تھے. اب میں کیا کہوں ان کے بارے میں. سورہ بقرہ کی 8 نمبر کی آیت سے لے کے 20 نمبر کی آیت تک آپ ملاحظہ کیجئے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ، سورہ مبارک بقرہ جو ہے وہ 8 نمبر کی آیت سے 20 نمبر کی آیت تک پورا ایڈریس ہے کون بیٹھے تھے. آپ سرچ کیجئے. وہ جو بیٹھے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو کونی ماری. دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. قرآن کی زبان میں بزم رسالت میں کچھ منافق بیٹھے. منافق سنیے، یہ تاریخ نہیں ہے، قرآن پڑھا. بزم رسالت میں کچھ منافق بیٹھے. انہیں رسالت کی یہ زبان اور یہ بات سمجھ نہ آئی. انہوں نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو نیچرلی انہوں نے کونی مارا. دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ جو بیٹھا دوسرا منافق تھا اس نے کہا کہ ہاں ہم سن رہے ہیں. وہ 2-4 اور بیٹھے تھے. بزم رسالت کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے لیکھا جوکھا پیش کیا. فاطمہ ان کا جز. ہاں کہہ تو یہی رہے. توجہ ہے. فاطمہ ان کا جز. تو جو کوالٹی صلاحیت کمال پیغمبر میں نبی پاک میں ہے تو وہ سب ان کے اندر ہونا چاہیے. وہ جز ہیں. تو کسی ایک نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. گھر بھی تو یہی ہے. وہ مسجد کے مین دروازے سے نکلے، راستوں کو طے کرتے ہوئے سیدہ کے صدر دروازے پر آئے. حالانکہ ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. اس پر نوک نہیں کیا. اگر اس پر نوک کرتے کھٹکھٹاتے تو پیغمبر دیکھ لیتے تو بات ادھر سے پہلے ادھر ہی جواب دینا پڑتا. وہ نکلے اور مسجد کے مین دروازے سے سیدہ کے صدر دروازے پر آئے. کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا ہم آئے ہیں. جو بھی تاریخ نے ان کے لیے بیان کیا، میں نام وام تو نہیں جانتا. کون؟ ہم آئے ہیں. خارجیت نے کبھی پیغمبر اور حق پرستی کو قبول نہیں کیا ہے. آپ اس کو بیان میں رکھیے، دھیان میں رکھیے، اپنے سوچ میں رکھیے. جتنا اس خارجیت نے اسلام کو نقصان پہنچایا. کون؟ ہم آئے ہیں. کہتے کہتے اسلامی حجاب کی رعایت کے ساتھ سیدہ کا دروازہ کھلا اور حضرت فضہ سامنے. اب جو خارجیت نے دیکھا نا کہ فضہ، تو فضہ نے للکار کے پوچھا کیا بات ہے. تو شاید فیس ٹو فیس ملاقات نہ ہوئی ہو، مگر کمال تو گھر سے باہر آیا تھا فضہ کا نا کہ زہرا تربیت کر رہی ہیں. تو دیکھ کے گھبرائے، مگر شعور میں یہ بھی بات تھی کہ کنیزی تو ہے. میرے استاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ للکار کے فضہ نے پوچھا کیا بات ہے. ان کا سیدہ ہیں. کہاں ہیں؟ میرے استاد کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا کہ ملنا چاہتے ہیں. اب فضہ نے تربیت زہرا کو اجاگر کیا. کام بتاؤ. میں کہوں گا فضہ کنیز ہو، وہ شہزادی سے ملنا چاہتے ہیں، پردہ کرا دو. شہزادی سے ملنے جو پوچھنا بات کرنا ہے وہ ختم. تم کام بتاؤ، نام بتاؤ، کیا چیز. عجب نہیں کہ فضہ للکار کے کہے اپنی سطح سے بات مت کرو، میں نے تربیت پائی ہے حضرت زہرا سے. فاطمہ ہیں؟ ہاں ہیں. ملنا چاہتے ہیں. کام بتاؤ. فضہ پوچھ رہی کام بتاؤ. تو وہ بھی تو عرب تھے نا. اتنا تو خارجی ہوں، منافق ہوں، کچھ ہوں، مگر اسی سماج کے پروردہ تھے. وہاں کڑ کے کہتے ہیں تم سے کیا مطلب، تمہیں نہیں بتائیں گے.
فضہ نے اپنے اختیار کا اعلان کیا، مجھے نہیں بتاؤ گے واپس جاؤ، واپس جاؤ. یہ کہنے لگے ہم چلے جائیں گے، توجہ آخر تک گزارش ہے، چلے جائیں گے. یہ مڑے، ایک قدم، دو قدم، تین قدم چلے تھے کہ دہلیز پر کھڑے کھڑے، زہرا کی دہلیز پر کھڑے کھڑے فضہ نے اسلامی حجاب کے ساتھ للکار کے کہا رکو. یہ رک گئے. پلٹو، یہ پلٹ گئے. میں حیدر مہدی ایک جملہ کہوں، اللہ جب چاہتا ہے تو کنیز کی اطاعت کروا لے جاتا ہے. رکو، رک گئے، پلٹو، پلٹ گئے. فضہ نے للکار کے کہا وہ مشت خاک، وہ کنکڑ، وہ پتھر تو دیتے جاؤ جو مٹھیوں میں چھپا کے لے کے آئے تھے. اب تو ان کے حواس باختہ. منافق ہوتا کیسا ہے، خارجیت ہوتی کیسی ہے، قرآن نے کہا کیا کیا ہے بتاؤں 12 آیتوں میں. جو لوگ رسول پر شک کرنے میں دیر نہ لگائیں، اما رسول ہیں بھی کہ نہیں، ہاں قرآن نے انڈیکیٹ کیا ہے، بیان کیا. وہ آپس میں ایک دوسرے کو گھور گھور کے دیکھنے لگے، اے تم، لیکن تم تو ساتھی تھے، اے تم، ارے تم بھی تو ساتھ تھے اتفاق سے. اب وہ حواس باختہ جو تھے، بدحواسی میں اسلامی حجاب کی رعایت میں، میرے استاد کہتے ہیں کہ آیت اللہ مطلوب محمدی کہ بدحواسی میں فضہ کے اسلامی حجاب کی رعایت میں بڑے ہاتھ پر کنکڑ پتھر وہ خاک رکھی. فضہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا خاک لائے تھے، خاک ہے. کہا اب دیکھو. اب تو ان کے حواس باختہ اور ہوئے، آنکھیں ابل آنے کو تھیں. یہ تو لالو جواہر ہو گئے. کیا سن رہے ہیں؟ یہ تو لالو جواہر ہو گئے. کہا اب دیکھو. کہا اب تو تسبیح کی آواز آ رہی ہے. کہا یہی دیکھنا چاہتے تھے نا کہ فاطمہ جزو رسالت ہیں تو فاطمہ کے ہاتھوں پر سنگریزے کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں. فاطمہ بڑی دور کی منزل، مجھے زہرا نے ایسا بنا دیا. ایک صلوات پڑھتے محمد. یہ ہے پرورش کا اثر. میں نے جو جملہ کہا کہ آسمان بنا دیا فضیلتوں کا، آسمان بنا دیا. اچھا صاحب، نیچرلی یہ بچے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں یا یہیں کے رہنے والے ہیں، یا اللہ سب کو جو پڑھائی میں علم دین، علم دنیا اور اپنے سلسلے سے زندگی کی تامین کے لیے محنت کر رہا، اللہ اسے بزرگان کی سرپرستی میں جزائے خیر عطا کرے. کامیاب کامران ہوں. چونکہ آپ کامران نہیں ہوں گے، امام زمانہ کے دل کو راحت ہوگی. میرے جوانوں میں بات کو بالکل روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو پڑھ رہے ہیں اس وقت، اس لیے کیونکہ یونیورسٹی، ادارہ تعلیم آپ کو سجا رہا ہے، اور جو بھی جہاں پہ بھی اپنے زندگی کو تعمین کے لیے، مکمل کرنے کے لیے اپنی کاوش اور کوشش میں ملوث ہے، وہ در حقیقت اوج، عروج اور وقار کو حاصل کر رہا ہے. در حقیقت مرحلہ در مرحلہ تقویت قلب امام. اس لیے کیونکہ امام کو جاہل امت نہیں چاہیے. ہاں، بات اس وادی میں اور دور تک چلی جائے گی، مگر سرے مطلب فضہ کو زہرا نے پرورش دے کے، ذہن کی تربیت کر کے آسمان بنایا. اور اب تیسرا چوتھا مرحلہ، آپ ماشاءاللہ موبائل پر جو بھی عالم دین، جو بھی آپ لگتا ہے کہ ہاں از دا پرفیکٹ، یہ سمجھدار ہیں، مجھے جواب دے لیں گے، ان کا نظر، ان کی نظر، ان کا کام مجھ سے زیادہ، اور یہ وہ، اور آپ کے سورسز. اور اگر ضد نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، اگر آپ کو ملے تو میرے بھی علم میں اضافہ کر دیجیے گا. مجھے تو نہیں ملا، بقدر ظرف میں ڈھونڈ کے مر گیا. ایک قانون ہے ہمارے سماج کا، شریف طبقہ یہی اپلائی کرتا ہے. بچے جب ننیال میں ہوتے ہیں تو جتنی اس کی ماں کی عمر کے لوگ ہیں انہیں ماموں کہتا ہے بچے، جتنے اس کے نانا کی عمر کے لوگ ہیں انہیں نانا کہتا ہے، جو رشتے ہوتے ہیں عام طور سے. جب ددیال میں ہوتا ہے تو جتنے اس کے دادا کی عمر کے انہیں دادا کہتا ہے، جتنے اس کے باپ کی عمر کے انہیں چچا کہتا ہے.
اب ذرا آپ اس 2025 کے آخر میں اتنا تو مجھے گزارش کر کے بتا دیجئے نا، حسنین کیا کہتے تھے؟ رسول کے صحابیوں کو حسنین کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ حسنین کیا کہتے تھے؟ علی کے صحابیوں کو حسنین کیا کہتے تھے؟ کیا کہہ کے ایڈریس کرتے تھے؟ دیکھیے ایک جملہ اور میری گزارش آپ قبول کر لیں، یہ عام بچے نہیں ہیں، امام ہیں، ان کا کہا ہوا محشر تک جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی رشتے سے پکار لیتے، کسی کو کسی رشتے سے پکار لیتے، تو میرا دعویٰ ہے کہ ان کی نسلیں آج خانہ کعبہ کی چابی لے کے ٹہلتی۔ اما ہمارے جد کو انہوں نے رشتے سے پکارا تھا، ہمارا حق کعبے سے زیادہ ہے۔ صاحب دعویٰ دلیل مانگتا ہے، خالی ایک کو کہہ دیا تھا اتر غلام کے بیٹے میرے باپ کے ممبر سے، وہ صاحب تو بات ہی بڑھ گئی، وہ پورا آگے بڑھ گیا معاملہ۔ لکھوا لو۔ چالاکی یہ تھی خارجیت کی کہ محشر تک کا وہ کریڈٹ کارڈ بنوا رہا تھا کہ جب لگائیں گے ثواب کھرکھرا کے نکلے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لکھوا لو۔ ہاں یہ خارجیت ہے۔ حسنین کیا کہتے تھے؟ اگر مل جائے مجھے بتا دیجئے گا، مجھے نہیں ملا۔ رسول کے صحابیوں کو، اور آپ کو بتا دوں جلدی سے مجلس میں، یا کہتے تھے یا سلمان یا قمبر یا مالک یا ابو ذر یا مقداد یا میثم، یہ کہتے تھے، یا حرف ندا ہے پکارتے تھے، یا کے لفظ۔ اگر مل جائے تو بتائیے گا۔ رسول کے صحابیوں کو کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ نہیں ملا مجھے بقدر ظرف۔ علی کے صحابیوں کو کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ نہیں ملا۔ مگر اس مجلس میں بیٹھنے والے اب خود طے کرے، حیدر مہدی کو جواب دے۔ زہرا نے فضہ کو ذہن کی تربیت کر کے اس منزل پر پہنچا دیا جو حسنین رسول کے صحابیوں کو کوئی رشتہ نہ گنائے، علی کے صحابیوں کو کوئی رشتہ نہ گنائے، وہ فضہ کو ماں کہہ کے پکارے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت زہرا نے فضہ کے ذہن کی تربیت کر کے اس منزل پر پہنچا دیا۔ اور اب دامن وقت میں میرے پاس گنجائش بالکل نہیں ہے، بالکل سمیٹ کے ایک بات مجھے کہنی ہے، بہت سی باتوں کو روک دیا، مگر جو مصائب ہے نا وہ در حقیقت اظہار تربیت زہرا ہے۔ اس دور کے ایک بہترین عالم دین، زمانے کے انٹرنیشنل لیول شخصیت جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، وہ بھی اس روایت کو پڑھتے ہیں، ریکارڈ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بس ان میں انہوں نے نام نہیں لیا، ضعیفہ مائی کہا ہے، وہ ہے مطلب ایسے کوئی روایت اس طرح سے نہیں پڑھ دیں گے، یہ واقعہ ہوا۔ فضہ دربار میں گئے، ہم مصائب جانتے ہیں، ہم مصائب جانتے ہیں، فضہ دربار میں گئیں، اسیروں کے قافلے میں بی بی زینب کے ساتھ دربار میں گئیں، فضہ نہیں گئیں، زہرا کی تربیت گئی۔ اور ابھی تک، اب میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سونا بنا لیتی ہیں یہ ان کا پرسنل کمال، آسمان سے کھانا منگا لیا وادی توحید سے، یہ ان کی عبادت کا جوہر۔ فضہ کو زہرا نے اس طرح سے بنا دیا کہ معجزاتی شخصیت بن کے رہ گئی، بنی، اور اب احترام میں حضرت فضہ کو سیدہ نے اپنی تربیت دے کر کے ایسا بنایا کہ حسنین احتراماً ماں کہہ کے خطاب کرتے ہیں۔ اور اب آگے بڑھی بات، فضہ امین بن کے حسین کی طرف سے کربلا کے بعد وادی شام پہنچی۔ یہی مجلس کا حاصل پڑھنے جا رہا ہوں کہ زہرا نے فضہ کو، میں ایام فاطمیہ کی اس مجلس میں گزارش کر دوں، جوانان آپ سن لیں، زہرا نے فضہ کو مرتب منظم آسمان بنا کر کے، اور قافلہ حسینی میں
اسیروں کے قافلے میں بی بی زینب کے ساتھ حضرت فضہ دربار یزید پہنچی. ذرا ایک لمحے کے لیے 1-2 منٹ بس دیکھیے، جس دربار کی بات ہونے جا رہی ہے اس دربار کے پہلے آپ سین کو، منظر کو ملاحظہ کر لیجئے. آپ نے مجلسی تجربات میں سنا ہوگا، معلومات میں، بیانات میں، کہ 700 کرسی نشین. یزید کی پہلے حکومت ایٹلس میں دیکھیے کتنی تھی، پن پوائنٹ کیجئے. اتنے بڑے امپائر کا مالک جس کے سامنے 700 کرسی نشین اس پوزیشن میں تھے کہ وہ یزید کے سامنے کرسی پر بیٹھ سکیں، تو وہ اپنے گھر سے اٹھ کے ایسے ہی چلے آئے ہوں گے. ان کی پوری ٹیم ہوگی تو ان کا پورا، اگر ایک آدمی کے ساتھ 10 آدمی بھی آپ جوڑ لیجئے تو آپ گنا کر لیجئے کتنے لوگ ہوں گے 700 آدمی کے ساتھ، چونکہ وزراء بیٹھے تھے. پھر یزید کی اپنی کیبنٹ جس میں کھانے کا انتظام دیکھنے والا کوئی اور، جنگی نظام دیکھنے والا کوئی اور، معاملات دیکھنے والا کوئی اور، ڈیکوریشن دربار کا وہ، اور پورے ہر چیز، لگان، ٹیکس وصولی، سب پر نظر رکھنے والا، جنگی اسلحے، خزانے، ہر پر پوری کیبنٹ تھی. اس کے علاوہ بازار اور شہر کے کچھ سمجھدار اور اثر و رسوخ والے لوگ. تو کل ملا کے پورا یزید کا دربار بھرا تھا. اور ایسے میں نام پکارا جا رہا تھا، یہ رباب ہے، یہ لیلا ہے، یہ وہ کبرا ہے، وہ ام کلثوم، وہ فضہ، وہ سکینہ، یہ زینب. جیسے ہی حاکم نے زینب کا نام سنا نا، وہ باطل تھا، وہ باطل تھا، مگر اس نے کہا کہ میرے کارواں زینب ہے. خبر تو پہنچی رہی تھی ساری. اس نے کہا میرے کارواں زینب ہے. کہاں؟ کہا میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. اتنا کہنا تھا جو آپ نے مجلسی تجربات رکھا ہے، میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. پشتے زینب کی طرف سے نکل کے فضہ سامنے آ گئی. نہیں، آپ پھر انالیسس کرا دیں. آپ کو اگر ہمارے بھارت کا مقدر آسمان پہ ہو، ایران عراق سے کوئی آیت اللہ آئے، یہاں کا کوئی عالم دین اس کے آگے آگے چلنے لگے، آپ برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں. کیوں؟ اب مجلس پڑھ لیتے ٹھیک ہے، مگر اتنے بڑے تو نہیں ہو گئے کہ وہ آیت اللہ کے آگے چلے. آپ ایک عالم دین کے آگے ایک طالب علم کو نہیں برداشت کر سکتے تو خالی یہ، اور ہم لوگ سنتے سنتے مانوس ہو گئے ہیں. یہ آپ اپنے ذہن سے اپلائی کیجئے. زینب کے آگے فضہ کا کھڑا ہونا ڈیفنس میں. اس زینب کون ہے؟ المختصر ترجمہ فضیلت کا بس یہی ہے، علی جیسے باپ کی زینت جو ہو اسے زینب کہتے ہیں. زینب کے سامنے آن کے ڈیفنس میں کھڑی ہو گئے، سپر بن کے. اب بہت کم ٹائم ہے میرے پاس بھی اور فضہ کے پاس دربار میں تربیت زہرا کو اجاگر کرنے کے لیے. یزید کیا کہا تو نے؟ اب وہ اتنا ماحول بنا ہوا ہے، 700 کرسی نشین، ان کے ہمراہ، وہ پوری کیبنٹ کے ذمہ داران، شہر کے معزز لوگ اپنے اعتبار سے ولو باطل ہوں، یزید خود باطل مگر اس کا پورا سسٹم اپ ڈیٹ. اور اس میں چند قیدی کھڑے ہوئے. جیسے ہی اس نے کہا یزید نے کہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، بیک مرتبہ بنا میں فضہ، بشکل فضہ، تربیت زہرا آگے آ گئی. یزید کیا کہا تو نے؟ پھر سے ایک لفظ اور کہوں، ہمارے ہاں خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، قرآن درمیان کبھی پولیس کا معاملہ ہو، 2 اسٹار آ جاتا ہے محلے میں، علاقے میں، شہر میں، تو آگے بڑھ کے 2-4 قدم کسی سے پوچھتے ہیں، اماں وہ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ پوری جونپوری زبان بول دیا میں نے، اماں وہ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ اچھا بات کرنے کا معاملہ ہو تو سنبھل کے لفظیں سنبھال کے، کوئی بات خراب نہ ہو جائے، سنبھال کے ایک ایک لفظ، نہ پہ تلے ارے سر وہ ایسا اور ایسا، 2 اسٹار ہو، 3 اسٹار ہو، کچھ ہو. کیوں؟ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات بڑھ جائے، بلا وجہ کے لیے اذیت ہو، بات کے معاملات سنگین ہو جائیں، ہے نا؟ یہ جتنے لوگ ہیں انکار نہیں کر سکتے میری بات کی. یزید کسی پولیس چوکی کا کوتوال یا کوتوالی کا کوتوال یا پولیس چوکی کا انچارج نہیں ہے. اس وقت کے اسلامی امپائر الظاہر باطل بادشاہ
مگر بادشاہ اور برسر دربار جس کے پروٹوکول اور جس کے اعزاز کے لیے 700 کرسی نشین بیٹھے ہو، پورا دربار چھلک رہا ہے، ایک کنیز سیاہ فام حاکم کو خطاب کر کے کہتی یزید کیا کہا تو نے؟ اب پہلا لفظ سنیے گا، وائے ہو یزید تجھ پا. جس نے اپنے جاہو حشم دکھانے کے لیے پبلک بلائی تھی انہی کے سامنے یزید کو وائے کہہ دیا. وائے کا مطلب سمجھے؟ نفرین ہو تجھ پا، لعنت ہو تجھ پا. تربیت زہرا مردانہ سماج عام زندگی میں پولیس سے بات کرنے میں لفظوں کا انتخاب کرتا ہے. فضا ایک عورت ہو کے مگر تربیت زہرا. وائے ہو یزید تجھ پا، وائے کا مطلب لعنت ہو تجھ پا. اب دوسرا ابھی یزید سنبھل نہ پایا تھا اور درباری ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ سیاہ فام خاتون، ہم تو یزید کے اعزاز میں آئے تھے، ہم تو اپنے آپ کو ڈر ڈر کے کرسی پہ بٹھا رہے تھے کہ بادشاہ کے حضور میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. اور یہ کنیز اسیر بھی ہے، بالوں پر گرد بھی ہے، خاک بھی ہے، پیروں میں ورم بھی ہے، لباس اسیری، ہاتھ بندھے ہوئے، اور یہ کہہ رہی ہے وائے ہو یزید تجھ پا، لعنت ہو یزید تجھ پا. یہ کون ہے؟ ابھی نہ عوام کی سوچ سے ابھرے تھے لوگ، نہ ابھی اس سوچ سے لوگ ابھرے تھے، نہ یزید سنبھلا تھا کہ تربیت زہرا نے زبان فضا پارا سر رائج کیا اور آواز دیا کہاں تو نجس زادہ، اے اہل عزا، اے جوانان عزا، کہاں تو نجس زادہ. المختصر سمجھے بات نکلی تھی یزید سے ہندا تک پہنچ گئی. جو ایک لفظوں میں خاندان کا بخان کر دے وہ ہے فضا. کہاں تو نجس زادہ. اور پلٹ کے فضا نے ایک مرتبہ زہرا کی بیٹی کی طرف خطاب کر کے کہا کہاں یہ طاہرہ کی بیٹی. بات نکلی تھی زینب سے پہنچ گئی رسولو، خدیجہ، تمام تر خاندان رسالت تک. کہاں یہ طاہرہ کی بیٹی. اب تیسرا جملہ سنیے، تربیت زہرا کا اثر. وائے ہو یزید تجھ پا، کہاں تو نجس زادہ، کہاں یہ طاہرہ کی بیٹی. ایک مرتبہ فضا نے زبان کو مہمیز کر کے پورے دربار کے سامنے ایک جملہ کہا، میرے رہتے رہتے تو زینب سے بات نہیں کر سکتا. مطلب کیا ہے سمجھے؟ آخر تک گزارش کروں. فضا نے آسان زبان میں کہہ دیا کہ پہلے زہرا کی کنیز سے بات کر کے جیت کے دیکھا، پھر زہرا کی بیٹی سے بات کرنا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اور بس مصائب کی دہلیز پر آنے کے وقت میں ایک جملہ اور کہہ دوں. اب تولا ہو گیا، اظہار برات ہو گیا، اب ایک لفظ بچا تھا، تبلیغ. ظاہر سی بات ہے وہ اتنے بڑے مجمع میں یزید کو ایسا ایسا کہا، اس نے کہا ہٹاؤ اس کو، کون ہے یہ؟ وہ کوئی چلا ہوگا تازیانہ لے کے. تو فضا کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نیچر کیا کہتا ہے، ایک عورت کی فطرت کیا کہتی ہے؟ وہ جو معزز لوگ تھے ان سے کہتی دیکھیے دیکھیے آپ کے سامنے ہمیں مارنے جا رہے ہیں. دہائی دیتی سماج میں؟ نہیں. کوئی لفظ آپ کو پتہ چلا ذاکری تاریخ میں؟ نہیں. سید سجاد سے کہتی ہیں سید سجاد تمہارے گھر کی دفاع میں مجھے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، بچا لو. تو مجھے میری ظرفیت پر یہ کہنے دیجئے، نہ پبلک کا سہارا لیا نہ معجزے کا سہارا لیا، امامت کے کرم سے زہرا کی تربیت کا اثر دکھایا، غلاموں کو اشارہ کیا. اور یہیں رک کے آپ سنتے سب ہیں لیکن کبھی سوچا کیجئے حیدر مہدی کے زبان میں غلاموں کو کیوں کہا؟ بھائی غلام کہہ دیتے ہم سے پوچھ کے الجھی تھیں آپ، ہم کیا جانے جو ہو رہا دیکھیے، ہم تو خود ہی غلام ہیں. کہا نہیں، زبان فضا کی، تربیت زہرا کی، غلام یزید کے. توجہ، پھر سے میں ترجمہ کر دوں. زبان فضا کی، تربیت زہرا کی، غلام یزید کے. یزید کے غلام تھے نا بھائی. وہ ایک وقت کی روٹی، مہنگائی بھتہ، ٹی اے ڈی اے جو بھی دیتا ہو، جتنا بھی دیتا ہو وہی تو دیتا ہوگا.
برسر دربار غلاموں کو خطاب کر کے فضہ نے یزید کو اس کی حیثیت بتا دیا. یزید اپنے دربار میں اپنے جاہو حشم کے حصار میں اپنی حیثیت پہچان، میں کنیز زہرا ہوں، دیکھ میں کنیز زہرا ہوں، تربیت میں نے زہرا سے پائی ہے، اپنی حیثیت اور اوقات پہچان، یہ دیکھ غلام تیرے ہیں، حکم میرا چل رہا ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. غلام تیرے، حکم میرا چل رہا ہے. اے اہل عزا، زہرا نے فضہ کو آسمان بنا دیا، مگر جو زہرا نے آسمان بنایا اس نے زینب کو بھی سجایا، اور کم سن زینب مادری فراق. میں آخر میں بس 2-4 منٹ کی مجلس اور رہ گئی، مگر ایک بات کہہ دوں میرے جوانوں، زندگی کے بریکرز میں اگر نصیب میں بلاکیج دکھے تو فرسٹریشن اور گھبرانا نہیں، بطول عذرا سے توسل کرنا، حسین کا واسطہ دے کے، یا حسین سے توسل کرنا زہرا کا واسطہ دے. اور ایک گزارش اور، اپنی عبادتوں میں تسبیح حضرت زہرا کو حیدر مہدی ہاتھ جوڑ کے فرد سے کہہ رہا ہے، خاص کر بچوں اور جوانوں سے، تسبیح زہرا کو فراموش نہ کرنا. بڑی دولت ہے، یہ بڑی دولت. لو مصائب زہرا سے پہلے چراغ گل ہو رہے ہیں، ذہن آمادہ کرو. ہر مجلس میں تمہارے آنسوؤں کو لینے آنے والی خاتون، اے میرے بچوں، اے میرے جوانوں، بہت سے اس میں ایسے ہوں گے جن کا پردیس ہوگا، یہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ پردیس تو ہوگا، ساتھ ساتھ ماں کا سایہ بھی اٹھ چکا ہوگا. عظیم دولت ہے ماں، عظیم دولت ہے ماں، عظیم نعمت ہے ماں. میرے بچوں، جوانوں، جن کے سروں پر ماں کا سایہ ہے وہ قدر کریں، اور جن کے سروں سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے وہ ضرور اپنے ایصال ثواب کا رواج رکھیں. آج دیکھیے، علی گڑھ ہو یا کوئی بھی علاقہ، کسی کے گھر موت ہو جاتی ہے، کسی کے گھر موت ہو جاتی ہے اور تاریخ ہوتی ہے مجلس کی، تو دور نزدیک کے رشتہ دار آ جاتے ہیں. میں اکثر تجربہ رکھتا ہوں، کہیں گیا مجلس پڑھنے تو وہاں نئی شکل دکھی مجھے، تو میں پوچھتا ہوں یہ کہاں سے آئے؟ کہا یہ لکھنؤ میں رہتے ہیں صاحب. وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہا جونپور میں. وہ بنارس سے آئے ہیں. یہ عزیز ہیں مرحومہ کے، یہ عزیز ہیں، یہ مرحوم کے عزیز ہیں. مجھے ایک بات احساس کرا گئی کہ مرحومین کی مجلس میں ان کے عزیز آ جاتے ہیں. آج زہرا کی مجلس ہے، اپنے آس پڑوس سے ہوشیار، کہیں حسن بیٹھے ہوں گے، کہیں حسین بیٹھے ہوں گے، اگر ماں بہنیں بھی موجود ہیں تو وہ بھی اپنے آس پڑوس سے ہوشیار، کہیں زینب و کلثوم ہوں گی، صدر دروازے کے قریب علی مرتضی شاہد ہوں، کہیں مجمع میں رسول خدا ہوں، اور ہر فرد خاندان رسالت کہہ رہا ہو یا زہرا. بڑی عظیم دولت ہے ماں، بڑی عظیم دولت ہے ماں. دیکھیے، زندگی کے کچھ تجربے ہوتے ہیں، جن سروں سے ماں کا سایہ اٹھ گیا وہ بھی گوش گزار ہوں، جن سروں پر اللہ نے برکتیں قائم رکھی ہیں ماں کی شکل میں وہ بھی گوش گزار ہوں.
میں ایک مدرسے سے وابستہ ہوں، خادم ہوں، وہاں بہت سے بچے ہمارے ہیں گوہرے نایاب کی شکل میں. بچوں نے عزت افزائی میں استاد کہنا شروع کیا، حالانکہ میں ان کا خادم ہوں. ہمارے یہاں عربی مدرسوں میں، قبلہ آغایون گواہی دیں گے، ہمارے یہاں عربی مدرسوں میں ایک رواج ہے، رمضان اور محرم کی چھٹی ہوتی ہے، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو نظام یہ ہوتا ہے کہ مدیران جو پرنسپل ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ مینیجر حضرات، وہ کہتے ہیں کہ آج وارڈنس حضرات جو ہے وہ ہاسٹل میں بچوں پر ذرا نظر نہ بنائیں، ڈانٹیں کہ سو جاؤ اور جلدی. جس رات کے سویرے بچوں کو سفر کرنا ہوتا ہے وہ رات ان کی آزادی کی رات ہوتی ہے. وہ آپس میں بیٹھ کے، یہاں بھی بہت سے بچے ہاسٹل میں ہوں گے، ہم بھی ایران سے لوٹتے تھے تڑپتے تھے کہ کل سویرے جانا ہے، رات اٹھ کے وقت دیکھتے تھے. گھر جانے کی ایک للک ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، جبکہ بار بار جا رہے ہیں، ویڈیو کال کر رہے ہیں، فون پر رابطہ کر رہے ہیں. میرے مدرسے کا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رمضان کی چھٹی ہوئی، اتفاق سے میں ذمہ دار تھا بچوں پر، ناظر کی حیثیت سے، وارڈن. تو میں ہاسٹل میں گیا بچوں کے کسی کام سے، تو نظر تو پڑ ہی گئی کہ کیا کر رہے ہیں بچے. تو دیکھا کہ 4 لڑکے ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، 2-4 لڑکے اپنا کپڑا ہینگر سے اتار کے تہہ کر رہے ہیں، بیگ میں رکھ رہے ہیں، شیلف سے کتابیں نکال کے ضرورت کی رکھ رہے ہیں. کچھ لڑکے ادھر سرگوشی کر رہے ہیں، ہمارے یہاں آؤ گے، ہم تمہارے یہاں آئیں گے. یہ سب ان تمام لڑکوں کے اوپر نظر پڑتی گئی. میں گزرتا گیا، ایک لڑکے کو دیکھا جو 12-13 برس کا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ اپنی تخت پر، اپنے بسترے پر بیٹھا. تو میں لوٹا تو میں نے کہا ادھر آؤ. وہ آیا، جی جناب. میں نے کہا خیریت، گھر نہیں جانا؟ اس نے کہا نہیں جناب. میں نے کہا تمہارا جو ہے کپڑا ہینگر میں ٹنگا ہے، شیلف میں کتابیں لگی ہوئی ہیں، بستر بھی بالکل باقاعدہ آمادہ ہے، گھر نہیں جانا کیا بیٹا؟ کل چھٹی ہو جائے گی، صبح میں اسکول بند ہو جائے گا، ٹیچرز گھر کو جائیں گے، میس بند ہو جائے گی، کیا کرو گے؟ کہا جناب ہم گھر نہیں جانا چاہتے. 13-14 برس کا لڑکا کہتا ہے کہ ہم گھر نہیں جانا چاہتے. تو اب مجھے ذہن پر چوٹ لگی کہ خیر تو ہے، کیوں نہیں گھر جانا چاہتے بیٹا؟ میں سمجھا شاید بچہ ہے، کوئی نا اتفاقی ہو گئی ہو. میں نے کہا کوئی بات؟ کہا نہیں جناب کوئی بات نہیں الحمدللہ. میں نے کہا پھر پیسے نہیں ہیں؟ کہا نہیں جناب پیسے ہیں، دکھاؤں؟ بچپنا تھا نا، دکھاؤں؟ میں نے کہا نہیں رکھو. میں نے کہا پھر کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اس نے آنکھ میں آنسو بھر کے آہستہ سے کہا جناب مجھے گھر اچھا نہیں لگتا، مجھے گھر اچھا نہیں لگتا. اب میرا اشتیاق، میری جستجو اور بڑی کہ خیریت تو کیوں نہیں اچھا لگتا بیٹا، کیا بات ہو گئی؟ وہ روتے روتے کہتا ہے جناب یہ لڑکے جو گھر تیاری کر رہے ہیں جانے کی، یہ کل جب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے تو گھر کے کسی کمرے سے، کسی جگہ سے، کسی طرف سے ان کی امی نکل کے ان کا استقبال کریں گی. جناب مجھے گھر اس لیے اچھا نہیں لگتا، میری امی نہیں ہے. اے اہل عزا سنتے جانا، جیسے ہی اس کم سن بچے نے مجھے میری زندگی کا ایک تجربہ بتا دیا، میں اب سوچنے پر مجبور ہوا. جب حسنین گھر آئے تو سب سے پہلے ماں کو تلاش کیا، اسماء ہماری اماں کہاں ہے؟ اسماء ہماری اماں کہاں ہے؟ اب اسماء جواب کیا دے جسے یہ نصیحت ہو؟ اسماء جب تک بچوں کو کھانا نہ کھلا دو کبھی بتانا نہیں. ارباب عزا اے میرے بچوں بڑی ترقی کا زمانہ ہے، میری بھی ایک عمر ہونے کو آ رہی ہے. آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ 18 برس کی خاتون کے سر کا بال سفید کیسے ہو گیا. واہ مصیبتا، واہ غربتا، یا علی مرتضی، یا حسن مجتبی، یا حسین شہید کربلا. آج تک سمجھ نہیں آیا. ارباب عزا پہلو شکستہ خاتون، ارباب عزا ماں کی فطرت ہوتی ہے، وہ قربانی کا جذبہ رکھتی ہے، مگر ایک عمر
عمر اہل علم کہتے ہیں ماں کے اوپر ایک عمر آتی ہے جب وہ مرنے کی دعا نہیں کرتی. کب؟ جب اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں. اللہ زہرا نے علی سے آواز دیا یا علی میری دعا پہ آمین کہہ دو, اے علی میری دعا پہ آمین کہہ دو. یا علی زہرا جینا نہیں چاہتی. علی طلب گئے یا زہرا, علی طلب گئے یا زہرا. ارباب ازا وہ دن بھی آیا کہ زہرا کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. بچے گھر آئے, فاطمہ جیسی ماں, حسنین جیسے بچے, جنازہ سامنے, تلووں سے لپٹ کے بس اتنا کہا ہے اماں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہو, اماں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہو. اور بات ایسا علی کو خبر, علی آئے, پہلو شکستہ زہرا, رات کا سناٹا, غسل ہوا, کفن ہوا. اب جو جنازہ اٹھا, اے اہل عزا رو کے دل حسین کو قرار آ جائے. ایک ماں کا جنازہ ہے, رو کے دل حسن کو قرار آ جائے, رو کے دل علی کو قرار آ جائے, رو کہ روح رسول شاد ہو جائے. ہاں میری بیٹی فاطمہ یا زہرا. ارباب عزا آج تک دنیا کا دستور ہے جب بھی جنازہ نکلتا ہے, بیٹیاں باپ کا جنازہ ہو کہ ماں کا جنازہ ہو, بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہیں. میرے استاد کہتے ہیں آیت اللہ مطلوب محمدی کہتے ہیں کہ جب زہرا کا جنازہ اٹھا, دروازے تک پہنچا کہ علی نے چیخ مار کے کہا اے حسنین جنازے کو زمین پر رکھو. زینب بے ہوش ہو گئی. علی نے بچوں کو سمیٹا. کبھی علی خیبر اکھاڑنے میں وہ درد نہ ہوا, کبھی رسول کے ساتھ جنگوں میں وہ درد نہ ہوا. جو جنازہ زہرا اٹھا, علی نے بچوں کو سمیٹا, ایک ہاتھ زمین پر دیکھ کے کہتے یا زہرا, علی اکیلا ہو گیا, وہ مصیبت. ارباب ازا آخری جملہ مجلس ختم کر رہا ہوں, آخری جملہ کہ ایک مرتبہ زہرا کا جنازہ اٹھا, قبرستان جو نشاندہی تھی, جنازہ پہنچا, نشان قبر سے پتھر ہٹا, 2 ہاتھ برآمد ہوئے. علی نے سر جھکا کے آہستہ سے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر سے زہرا کو سالم لایا تھا, آج زہرا زخمی جا رہی ہے. علی بچوں کو لے کے گھر آئے, مصلی عبادت پر آخری رات کا حصہ. ایک مرتبہ اسماء بنت عمیس کہتی ہے یا علی چل کے بچوں کو دیکھیے کیا کیفیت ہے, چل کے بچوں کو دیکھیے کیا کیفیت ہے, چل کے بچوں کو دیکھیے کیا کیفیت ہے. اب جو علی مصلی سے اٹھ کے آئے, دیکھا حسن زمین پر بیٹھا, حسین خاک پر بیٹھا, حسین کے قریب زینب بیٹھی, زینب کے ہاتھ پکڑے کلثوم بیٹھی, اور بچوں کے بے چینی دیکھ کے ایک جملہ تھا بچوں کا, اماں تیرے بچے اکیلے ہو گئے, اماں تیرے بچے تنہا ہو گئے, اماں تیرے بچے تنہا ہو گئے, اماں تیرے بچے اکیلے ہو گئے. علی نے دونوں ہاتھ سے بچوں کو سمیٹا, زمین مدینہ لرزی. علی کا جملہ یا زہرا, علی تنہا ہو گیا, واہ مصیبت, واہ فلت. صلی اللہ علی محمد وعلى الطیبین. خدا بندہ اس عزاداری کو قبول فرما. پروردگار یہاں جتنے جوان بچے بزرگ علماء ذی وقار عزادار تمام لوگ جو موجود ہیں, پروردگار سب کو جزائے خیر عطا فرما. یا امام زمانہ, اے میرے اللہ تجھے گواہ کر کے اپنے زمانے کے امام کو ان کی جدہ کا پرسہ پیش. مولا امام زمان
ہمارا پرسہ قبول کر، اور اگر کوئی کوتاہی عزاداری زہرا میں رہ جائے تو ہم عذر خواہی۔ مولا امام زمان، خاندان رسالت، خاندان عصمت، آپ کو پرسہ ہے بطول عذرا کا۔ پروردگار ہم سب کی عزاداری اور جذبہ عزاداری قبول فرما، اور اے میرے خدا یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، اسلامی وقار، اسلامی پرچم کو سربلندی عطا فرما، حج اور زیارت کربلا کے شرف سے تمام عزاداروں کو مشرف فرما۔ خدا بندہ بس آخری دعا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین